حضرت قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں تو کیا دیگر ہستیوں کا میلاد بھی منا سکتے ہیں یا کیسے منا سکتے ہیں؟ اس میں ایک بات یاد رکھیں، ہمارے اسلاف کا جو طریقہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میلاد صرف حضور کا ہی منایا گیا ہے۔ باقی ہستیوں کے ہم عرس مناتے ہیں، ختم پاک کرتے ہیں، سالانہ ختم پاک، سالانہ عرس پاک، ان ہستیوں کے دن ہم مناتے ہیں، لیکن میلاد کس کا مناتے ہیں؟ صرف حضور کا۔ اور ایک بات ذرا میری بات سن کے یا تائید کر دیں یا تردید کر دیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں اپنی اصلاح کر لوں۔ ہمارا تو کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا جس دن ہم حضور کے اہل بیت کو اور آپ کے اصحاب کو ایصال ثواب نہ کرتے ہیں۔ کہیں ختم کل ہوتا ہے تو اس میں بھی ایصال ثواب ہو رہا ہے، اور کہیں عرس کی محفل ہے وہاں بھی، کہیں اس طرح درس قرآن ہے یا جلسہ ہے وہاں بھی۔ ہم تو سال میں ایک دن یا 10 دن نہیں مناتے، ہم تو پورا سال ہی ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ رہا ہے نا 1980 سے پہلے، جب خمینی کا انقلاب نہیں تھا نا ایران میں آیا، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے بزرگوں کا طریقہ 1980 سے پہلے کیا رہا ہے؟ میلاد صرف حضور پاک کا منایا گیا ہے، اور باقی ہستیاں جو ہیں ان ہستیوں کے عرس منائے گئے، ان کے یوم شہادت منائے گئے، ان کے فضائل بیان ہوئے، ان کی عظمتوں کو سلام وہ ہم روز ہی کرتے ہیں۔ ہر جمعے پر ہم یہ شعر آج ہی ہم نے نہیں سنا، ہم ہر جمعے کو یہ شعر سنتے ہیں، سیدہ زائرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ۔ اکثر مساجد میں ہر جمعے کو نہیں پڑھا جاتا، صلاۃ و سلام میں اکثر یہ شعر ہم پڑھتے ہیں۔ تو میلاد جو ہے یہ 1980 سے پہلے تو سید الانبیاء کا ہی منایا جاتا تھا، اور باقی ہستیاں جو ہیں ان کے یوم شہادت منائے جاتے تھے یا ان کے عرس منائے جاتے تھے۔ ایک بڑا جلسہ میلاد کا ہوتا تھا یا ایک جلسہ معراج کا ہوتا تھا، حضور کا تشریف لانا یا حضور کا پھر معراج پہ جانا، یہ بیان ہوتا تھا میلاد اور معراج۔ اور باقی عرس ہوتے تھے بزرگوں کے، اور یوم شہادت، یہ شہداء بدر کا دن ہے، یہ 21 رمضان آ گیا، یہ حضور حیدر کرار کا یوم شہادت ہے، یہ یوم محرم شریف آ گیا، حضور کے نواسوں کا ذکر ہو رہا ہے، اہل بیت کی شان بیان، یوم شہادت منایا جاتا تھا۔ لیکن جو میلاد ہے وہ 1980 سے پہلے صرف حضور کا ہی منایا جاتا تھا۔ اور اگر کوئی یہ کہے جی کہ یہ آپ بغض سے کہہ رہے ہیں، تو آپ نے سینہ تو نہیں چیر کے دیکھ لیا کہ آپ اس پر فتویٰ لگا رہے ہیں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے کہ جب ہمارے بزرگوں نے قرآن حدیث کی روشنی میں صحابہ نے فیصلہ کیا، اجماع ہے اس پر صحابہ کا کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر ہے، تو کیا آپ ان ہستیوں پر یہ بدظنی کر سکتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کے دلوں میں مولا علی کا پیار نہیں تھا؟ جی اگر آپ یہ کہیں تو آپ ان ساری عظیم ہستیوں کے بے ادب بن رہے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد افضل حضرت صدیق اکبر ہے۔ اس پر اجماع امت ہے، اجماع صحابہ ہے، تو آپ ان سب ہستیوں پر الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے دل میں مولا علی کا پیار نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں ان کے دل میں ہی مولا علی کا پیار تھا، آپ کے دل میں نہیں ہے۔ آپ مولا علی کا نام استعمال کرتے ہیں دین کو بگاڑنے کے لیے۔ بعض شکاری جال لگاتے ہیں نا تو وہ ہوتا ہے دام ہم رنگ زمین، دام کہتے ہیں جال کو، وہ زمین کے رنگ کا ہی جال ہوتا ہے اور اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، پرندے کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جال ہے، تو وہ تو دانہ چگنے کے لیے بیٹھتا ہے تو یکدم وہ جال کو کھینچتے ہیں تو پرندہ پھنس جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے دیکھا کہ ابن سبا یہودی نے کہ یہ امت اپنے نبی کی آل سے بڑی محبت کرتی ہے، تو انہوں نے کہا چلو آل کا نام استعمال کر کے اس امت کا ایمان خراب کرو۔
جن بزرگوں کا نام لے کے یہ عقیدے خراب کر رہے ہیں نا، یہ خود ان بزرگوں کے بھی مجرم ہیں، یہ ان ہستیوں کی بھی بے ادبی کر رہے ہیں۔ ابن سبا یہودی کی تحریک سے متاثر ہو کے اس دور میں خود مولا علی کی موجودگی میں بعض لوگوں نے کہا کہ علی آپ تو خدا ہیں۔ مولا علی نے فرمایا اسے آگ میں ڈال۔ اب وہ بندہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں پہلے سے زیادہ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ ہی خدا ہیں۔ مجھے بتائیں یہ عقیدہ اسلام کے عقیدے کے مطابق ہے کہ اگر کوئی کہ مولا علی خدا ہے؟ آسان کر کے بات سمجھا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے بیٹے نہیں۔ اب اگر میں یہ کہوں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں، تو کیا میں حضرت عیسیٰ کی بے ادبی کر رہا ہوں یا حضرت عیسیٰ کو خوش کر رہا ہوں؟ حضرت عیسیٰ خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خود انہوں نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور یہ بات ان کو خوش کرنے والی بھی نہیں کہ اگر کوئی ان کو کہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ تو اللہ کی توحید منوانے دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ پر جو ایسی باتیں منسوب ہو گئیں جو حضرت عیسیٰ نے نہ خود کی ہیں نہ وہ شریعت کے مطابق ہیں، انہیں حضرت عیسیٰ سے دور کرنا یہ حضرت عیسیٰ کی خدمت ہے، اس سے حضرت عیسیٰ خوش ہوں۔ اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت کا نام لے کے بنیادی دینی عقائد کو ہی خراب کرنا چاہا، اجماع امت کو توڑنا چاہا، قرآن مجید کا انکار کیا، اور نام کیا رکھا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وہ اہل بیت سے قطعاً محبت نہیں کرتے، وہ اہل بیت کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے جی ہمیں محبت ہے اہل بیت سے تو انہیں بتائیں، ان سے پوچھیں کیا حضور کی ازواج مطہرات سے محبت ہے؟ کیا امام حسن کی اولاد سے محبت ہے؟ کیا حضرت امام حسین کی ساری اولاد سے تمہیں محبت ہے؟ انہیں تو حضرت امام حسین کی بھی ساری اولاد سے محبت نہیں۔ اگر حضرت امام حسین کی بھی ساری اولاد سے محبت ہوتی تو اثنا عشری الگ نہ ہوتے، اسماعیلی الگ نہ ہوتے، بوری الگ نہ ہوتے۔ یہ ان کی قسمیں ہیں، ان کے 36 فرقے حضور غوث اعظم نے بھی بیان فرمائے۔ تو انہیں تو حضرت امام حسین کی بھی ساری اولاد سے محبت نہیں۔ ایک اہل سنت و جماعت ایسے ہیں جو ازواج مطہرات کے بھی غلام ہیں، اولاد رسول کے بھی غلام ہیں، امام حسن کی بھی ساری اولاد کو مانتے ہیں، حضرت امام حسین کی اولاد کو بھی مانتے ہیں۔ یہ کس نے لکھا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس لیے بزرگوں کے طریقے پر ہی قائم رہیں۔ کسی بھی ہستی کا ذکر، شان، فضائل کسی بھی دن بیان کر سکتے ہیں، لیکن وہ اصطلاحیں نہ استعمال کریں جو اصطلاحیں ان گمراہ لوگوں کی ہیں۔ حسنین کریمین کی شان میں نے ابھی آپ کو ایک حدیث سنائی کہ جنتی جوانوں کے سردار، جنتی جوانوں کے سردار۔ مجھے بتائیں جنتی جوانوں کے سردار کسی دوزخی کی بیعت کر سکتے ہیں؟ جنتی جوانوں کے سردار جس کی بیعت کرے نا اسے امیر معاویہ کہتے ہیں۔ جنتی جوانوں کے سرداروں نے جن کی بیعت کی، کیا انہیں دین نہیں پتا تھا؟ انہیں ہی دین پتا تھا۔ جن کے ساتھ حسنین کریمین کی صلح ہے ان کا ادب ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ کا کردار اس طرح ہوتا جس طرح کہ آج کل بعض لوگ بیان کرتے ہیں، حسنین کبھی ان کی بیعت نہ کرتے۔ 20 سال حضرت امام علی مقام نے ان کو مانا ہے۔ یہ بھی اس لیے بیان کر رہا ہوں، ان دنوں میں بعض لوگ ان کی بے ادبی کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی کرتے ہیں۔ حضور کے کسی صحابی کی بے ادبی، کسی صحابی کا ذکر برے الفاظ سے کرنا، کسی صحابی کی گستاخی کرنا، یہ اپنا ایمان خراب کرنا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ چونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اس لیے میں زیادہ تشریح میں نہیں جا رہا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے امام ہیں۔
طریقت کے پیشوا ہیں، آپ کا فیض آج بھی جاری ہے۔ لیکن آپ کے یوم وصال کے حوالے سے جو روایات ہیں، ان میں ایک روایت جو زیادہ بیان میں آئی ہے وہ 15 رجب ہے۔ تو آپ کا ختم دلائیں، ویسے سال میں کسی دن بھی دلائیں، آج بھی سال ثواب ہوگا اس محفل میں، لیکن آپ کا جو ختم شریف ہے اگر کنڈوں کا ختم دلانا ہے تو 15 کو ہی دلائیں، 15 رجب۔ اور مشہور روایت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی وہ 22 رجب ہے، اس لیے 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختم شریف دلائیں۔ باقی ہستیوں کو بھی وصال ثواب تو سب کو ہم اجتماعی طور پہ کرتے ہیں، لیکن اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختم شریف دلائیں۔ حضرت امیر معاویہ کا ادب بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ اس تشریح میں نہیں جا رہا، ان دلائل کی طرف کہ اب وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن صرف ایک جملہ میں نے عرض کیا ہے کہ جنتی جوانوں کے سرداروں نے جن کی بیعت کی ہے۔ اب ایک ہی جواب وہ لوگ دیں گے، وہ کہیں گے جی انہوں نے کمپرومائز کیا ہے، انہوں نے سیاسی حالات دیکھتے ہوئے بیعت کر لی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ڈر کے بیعت کرنے والے، یہ ڈر کے بیعت کرنے والے ہوتے تو کبھی کربلا کا واقعہ پیش ہی نہ آتا۔ یہ جسے مانتے ہیں دل سے مانتے ہیں، نہیں مانتے تو سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ جائے یہ نہیں مانتے۔ جنہیں حسنین کریمین مانتے ہیں انہیں ہم بھی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں یہ بات لکھی ہے۔ وہ بزرگ جن کا علم بہت اعلیٰ، جن کا تقویٰ بہت اعلیٰ، جن کی ولایت بہت اعلیٰ، انہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بڑی شان رکھتے ہیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز اس گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتے کہ حضرت امیر معاویہ جس سواری پہ بیٹھ کے حضور کی معیت میں نکلے ہیں جہاد پر، اس سواری کے قدموں سے جو مٹی اڑتی ہے وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہوگا۔ جب میرے آقا کریم نے حج فرمایا اور آپ طواف زیارت کے لیے منا سے مکے تشریف لائے ہیں، تو آپ نے اپنی سواری پر اپنی پشت کے پیچھے حضرت معاویہ کو بٹھایا ہوا ہے۔ تاریخ کی سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے حضرت امیر معاویہ کو بھی شانیں ملی ہیں، عظمتیں ملی۔ ہمارے عقائد میں حضور کی ہر نسبت کا ادب ہے، اس لیے فتنوں کے اس دور میں یہ نہ دیکھیں فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں جو ہستی اس خطے میں دین لے کے آئے داتا گنج بخش نے کیا لکھا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا فرمایا ہے، امام ربانی مجدد الف ثانی نے کیا فرمایا ہے، اور ماضی قریب میں تاجدار گولڑا حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ کی شان بیان فرمائی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کاتب رسول تھے۔ یہ لکھا ہے حضرت تاجدار گولڑا نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کے عقیدے پر ہی ثابت قدم رکھے۔ انہی الفاظ پہ گفتگو سمیٹ رہا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔